بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشگوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے نام سے لکھی ہے، جس نے بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشگوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے 3 ادوار میں آ چکے ہیں، اور آخری دور میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پر ان میں لکھا ہے کہ آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مت میں موجود ہے۔ بھگوت پر ان میں آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ وشنویش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے خاندان میں پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ امن کی جگہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھنچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس گواہی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے فروخت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ اس کتاب میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنویش لکھا گیا ہے۔ ہندوؤں کی کتاب کے مطابق وشنو خدا کا نام ہے، جبکہ یش غلام یا بندہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور بھگوت پر ان کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سوممتی لکھا گیا ہے، یعنی امن والی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح بھگوت پر ان میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ ناظرین، ہندو کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ ان میں معرفت الہی، ضبط نفس، الہام علم، متوازن و گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان،
مندی کا خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری نبی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کلکی اوتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو تمام پیش گوئیاں سچی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیش گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی کتاب کلکی پر ان کے صفحہ نمبر 5 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی پیشین گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشین گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشین گوئیاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے سے مختلف غزوات میں مدد کی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کے مذہب کی کتابوں میں خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایات دی جا چکی ہیں، بشرطِ یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں میں بیان کی گئی پیشین گوئیوں سے واقف ہوں، اور ظاہر ہے یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہے جس کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیش گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اندر داخل ہے، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اس کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہ مان کر آپ کی باتوں کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، میری ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔